ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو، حرام کھانے پہ طاقت رکھتا ہو، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم سے ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ جو انسان حرام کھانے پہ طاقت رکھتا ہو لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی بہت جلد اس سے بہتر اس کا بدل ایسا عطا فرمائے گا جو حرام سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر طبری میں حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا، ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا کہ اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی۔ آپ نے تعجب فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب آپ ان 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ تو اور آپ نے دعا فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ، تم یہ ان 5 چیزوں کو پالو یا ان کے اندر آ جاؤ۔ پہلی بات کیا فرمایا، جب کسی قوم میں اعلان یا فحاشی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلو میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے واضح فرما دیا، جب کسی قوم میں اعلان یا فحاشی اعلان فحاشی غلط کام عریانی ہونا شروع ہو جائے، اس کو غلط بھی نہ سمجھا جائے، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ طاعون کی بیماری لگ جائے گی اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جو پہلے کبھی ظاہر نہ تھی۔ آج کل ہمارے ملک، ہماری دنیا کی یہی صورتحال ہے، اس کا نقصان یہی صورتحال کیوں بنی ہے؟ صورتحال اس لیے بنی کیونکہ ہمارے ملک، ہماری دنیا کے اندر فحاشی عام ہو گئی ہے، غلط چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا، یا عام ناچ گانے یہ ساری چیزیں عام چل رہی ہیں، بلکہ ان کو فخر سے دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسی اچھی ہے، فلاں ڈانس اچھا ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے۔ اس لیے اس کے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ طاعون کی بیماری یا ایسی بیماری یا جو آج کل ہمارے ملک، ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، اس لیے پھیلی ہوئی کہ یہ جو کرونا کی وبا پھیل گئی ہے، یہ طاعون کی بیماری آپ نے وضاحت فرما دی، یا جو ایسی بیماری ہوگی جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، پہلے تو کبھی یہ بیماریاں ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہمیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جو فحاشی عام ہو گئے۔ دوسری فرمایا، جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم، پہلی چیز وہ تھی فحاشی، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو قحط سالی آ جائے گی، کیونکہ فصلیں کم ہوں گی، یا وہ فصلیں نقصان کی زد میں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ آگے فرمایا، وہ قحط سالی میں شدید تنگی بھی ہے، اس لیے کیونکہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آگے وہ بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو جائیں گے، اس لیے آج کل غریبوں کو پتہ نہیں، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بادشاہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے ہو رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آگے تیسری بات فرمایا، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا، جو قوم زکوٰۃ، آج کل زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، اگر دی جا رہی ہے تھوڑی بہت دی جاتی ہے، وہ پوری زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے۔ چاہیے یہ کہ سب کو زکوٰۃ دینے چاہیے، جتنا زکوٰۃ بنتی ہے وہ سب کو لازمی دینی چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ بارشیں دیکھو آج کل وہ رحمت بن کے نہیں آ رہی، عذاب بن کے آ رہی ہیں، جب آتی ہے تو بہت زیادہ تیز آتی ہے، یا نقصان ہوتے ہیں۔ نقصان اس لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے کیے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہیں۔
آگے چوتھی بات فرمائی، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، ان کا وعدہ توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا، وہ دشمن ان پر مسلط حاوی ہو جائے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو ہماری یہ بھی اپنی کرنی ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں، توڑنے لگے ہیں آج کل ہمارے اوپر، اس لیے دشمن مسلط ہیں۔ اور پانچویں بات فرمائی، جب حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! آج کل یہی صورتحال بنی ہمارے ملکوں کی، ہماری پوری دنیا کی یہی صورتحال ہے۔ اگر ہمارے حکمران، ہمارے قانون دان یہ چیز نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جھگڑے فساد میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 4019۔